नाम था, बालों से बने हुए कपड़े पहना करता था, बहुत कम खाया करता था, लोग इसको राहिब कहते थे। अबू आमिर राहिब इसका नाम था। राहिब हम क्या कहेंगे उसको, वो जो होते हैं ना कट जाते हैं दुनिया से बिल्कुल, मॉन्क्स की तरह, रेबाइज जी। और मदीने की मजहबी क़यादत अबू आमिर के हाथ में थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया, खुद दीन इब्राहिमी पर होने का दावा किया कि मैं हूं असल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा होने का इल्जाम लगाया। कहा कि आपने दीन इब्राहिमी के अंदर मिलावट कर दी है। आपने फरमाया नहीं, मैं तो बिल्कुल इसको सफेद और खालिस लेकर आया हूं जैसा कि ये है। इस पर अबू आमिर ने कहा कि जो झूठा हो वो जिलावतनी की यानी कि एग्जाइल की मौत मरे। आपने फरमाया ठीक है ऐसा ही हो। अब रफ्ता रफ्ता इसके साथियों की तादाद कम होने लगी, वो सब खिंचकर चले गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इसका अपना बेटा हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथियों में से थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि उनको मलाइका ने गुस्ल दिया था। कहाँ बेटे का ये दर्जा और बाप की महरूमी का हाल, तो बेटा भी उसका साथी ना रहा। होते होते कुछ 10 के करीब साथी उसके रह गए। मदीने में रहना उनको अब गवारा ना हुआ। जाहिर है अब हसद का और जलन का उसे क्या हाल होता होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मकबूलियत और कामयाबी देखते हुए लिहाजा वो अपने साथियों को लेकर मक्का चला गया और खुद इसने गैर शऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली अपने एग्जाइल की इब्तिदा कर दी और इसी हाल में ये तन्हा मरा था। मदीने की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो सियासी क़यादत थी, वो एक शख्स अब्दुल्ला बिन उबई के हाथ में थी। जंग बुआस के बाद जब इतने लोग मर गए तो औस और खजरज ने डिसाइड किया कि हम मिलकर एक शख्स को अपना बादशाह बना लेते हैं, और उनकी नजरे इंतखाब, उनका सिलेक्शन अब्दुल्ला बिन उबई पर पड़ा। कहा जाता है कि इसके लिए एक ताज भी तैयार कर लिया गया था, मोंगों का, मोंगे क्या कहते हैं उनको, शेल्स का, जी शेल्स का ताज भी तैयार हो गया था इसके लिए। और इसे समझिए कि एक तरह से कोरोनेशन होने ही वाली थी कि अल्लाह ताला ने अपने बेताज बादशाह को भेज दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। लिहाजा इस वजह से ये नबी अकरम से बहुत सख्त दुश्मनी और बुग़्ज़ रखा करता था। एक दफा का वाकया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजरज के घरों के पास से गुजर रहे थे। अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों के साथ वहां साए में बैठा हुआ था। आप गए और अपने खच्चर से उतरे। अरब की जो जाहिली रिवायात थी वो कभी भी किसी हम्बल जानवर पर सवारी नहीं करते थे, और खच्चर तो बड़ा हम्बल सा एक जानवर होता है। नबियों ने हमेशा खच्चर पर सवारी की है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही आता है कि आप खच्चर की सवारी, म्यूल की सवारी किया करते थे, इसलिए कि एक घोड़े के अंदर एक तमक्कुनत होती है ना, एक शान है घोड़े के अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो कि सवारी बहुत बारोब और एक तमक्कुनत वाली हो तो उसका असर इंसान पर आ जाए। और ये बाज़ दफा होता है, बहुत शानदार सवारी में बैठ के बाज़ दफा इंसान की गर्दन का एंगल भी कुछ टेढ़ा सा हो जाता है। आप देखिए ना, एक रोल्स रॉयस में, ये मर्सिडीज में बैठने वाला और एक छोटी सुजुकी में बैठने वाला, वो तो ह्यूमिलिटी के साथ ही बैठेगा सुजुकी वाला तो, और मोटरसाइकिल वाले को फिर आप देख लीजिए कैसे बैठेगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली सवारी का रिफ्लेक्शन इंसान की जात पर भी आता है। अरब जो थे वो घोड़े की सवारी किया करते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाज़ो और आजिज़ी और मॉडेस्टी के तौर पर आपने खच्चर को इख्तियार किया। बहुत मॉडेस्ट अंदाज में आप उसके पास जा रहे हैं। उसकी सरदारी को खतरा महसूस नहीं होना चाहिए था। आप उसकी पोजीशन को चैलेंज थोड़ी कर रहे थे कि वो इतना शाहाना था तो आप भी सोचते मैं बहुत शाहाना अंदाज में जाऊं। और हमारे लिए भी बड़ा लेसन है इसके अंदर। हम किसी के घर जाते हैं, चाहे वो होता रहे करोड़पति और होता रहे अरबपति, हम जो हैसियत रखते हैं अपनी ही हैसियत में जाएंगे। बाज़ दफा हम खुद शर्मिंदा होने लगते हैं अपने लिबास पर और अपनी सवारी पर। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि उन लोगों में हम क्या अच्छे लगेंगे जाकर, ये हमारी सवारी कैसी हकीर लगेगी उन सबके सामने खड़ी हुई। नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन चीजों की। तो आप अपनी सवारी से नीचे उतरे, तवाज़ो का अंदाज था। आप जाकर उनके साथ बैठे, कुरान की कुछ आयात उनको सुनाई और इस्लाम की तरफ उनको दावत दी। अब्दुल्ला बिन उबई अभी तक इस्लाम नहीं लाया था। बदर के बाद वो मुसलमान हुआ, इसलिए कि बदर में उसने देखा, हम कहते हैं ना द टेबल्स वर टर्न्ड, उसने रुख देख लिया था कि हालात का रुख जो है अब बदल रहा है, तो मसलहत इसी में है कि इस्लाम को कबूल कर लिया जाए। ये मुस्लिहून में से है।
یاد ہوگا آپ لوگوں کو ہم نے 3 گروپس ڈسکس کیے تھے، مستہزئون، مصلحون اور غافلون. تو یہ مصلحون میں سے تھا، اور جب مصلحون ایمان لاتے تھے تو وہ منافق ہی بنتے تھے، مصلحت ہی ڈھونڈتے رہتے تھے، سیلف پروٹیکشن، سیلف انٹرسٹ. تو فی الحال تو مسلمان یہ نہیں تھا. آپ نے جب اسلام کی دعوت دی تو ابن ابی بولا کہ آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے، جو سننا چاہے گا خود آ جائے گا، اور جو نہیں آتا اس پر اپنی باتوں سے آپ بوجھ مت بنیے. انتہائی بدتمیزی اور انتہائی روڈنس کا انداز. اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ مسلمانوں میں بھی ہم یہ روڈنس کا انداز دیکھتے ہیں. اس روڈنس کو کانفیڈنس کا نام دے دیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ ہم سب لوگوں سے غنی ہیں، ہمیں کسی کی بات کی پرواہ نہیں، تو لہٰذا ہم نے یہ تلخی اور روڈنس اور کھرا پن اختیار کر لیا. یہ تو منافقوں کی شان ہوتی ہے. مومن کبھی روڈ نہیں ہوتا. یہ کوئی بولڈنس کی یا کانفیڈنس کی علامت نہیں ہے کہ بدتمیزی سے بات کی جائے. تو یہی اس نے انداز اختیار کیا انتہائی بدتمیزی کا. تو اس نے کہا کہ اس محفل میں اب آپ مت آئیے گا. اس طرح سے اس نے کہہ دیا. کیا نبی اکرم کے دل کا حال ہوا ہوگا. آپ وہاں سے اٹھنے لگے تو محفل سے ایک آواز آئی، آپ ہمارے پاس آیا کیجئے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے. یہ آواز ابن ابی کے قریب ترین ساتھی کی تھی، جس کے بارے میں ابن ابی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی میرا ساتھ چھوڑ سکتا ہے. یہ ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی جنگ موتا میں شہادت ہوئی تھی. چاہے بے عزتی ہو گئی لیکن چلو کوئی خیر تو نکل آئی نا وہاں سے. عبداللہ بن رواحہ جیسے ساتھی مل گئے. کسی مجلس میں آپ جائیں اور وہاں اگر آپ کی پذیرائی نہیں ہوتی، آپ کو ویلکم نہیں کیا جاتا، تو ڈس ہارٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی مجلسوں سے بعض دفعہ انسان بڑا بھاری دل لے کر آتا ہے کہ ہم گئے، اتنا بتایا، کوئی سننے پر آمادہ نہیں لگ رہا تھا. کہہ نہیں سکتے کس کے دل میں اللہ کی بات گھر کر گئی ہو. مدینے آ کر آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات یعنی کہ بھائی چارہ کیا. بھائی چارہ کہتے ہیں اس کو، مواخات، ٹائز آف بردرہڈ. جب سے مسلمانوں نے بھائی چارہ چھوڑا ہے کیا ہو گئے ہیں، بیچارے ہو گئے ہیں نا. بالکل یہ تو ہوگا ہی، اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے. ساری اسٹرینتھ مسلمانوں کی یونٹی کے اندر ہے، اتحاد کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. تو سب سے پہلا کام ہی آپ نے یہ کرایا کہ انصار اور مہاجرین کا آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کیا. یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے. کوئی اگر انصار مر جاتا تھا تو مہاجر اس کی جائیداد میں سے حصہ پاتا تھا، اور مہاجروں کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کہ انصار کچھ پاتے. بہرحال جو بھی مہاجروں کے پاس بھی ہوتا تھا تو انصار اس میں سے حصہ پایا کرتے تھے. یہ جنگ بدر تک حکم قائم رہا. پھر سورہ انفال آیت نمبر 33 میں یہ جو معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ نہیں، اولو الارحام جو ہیں وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، وہی حقدار ہیں. اس مواخات کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری میں روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی تھے اور سعد بن ربیع انصاری تھے رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہوا. انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں سب سے مالدار ہوں، میرا مال آپ 2 حصوں میں بانٹ لیجئے. آپ امیجن کیجئے کہ کوئی، چلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہاری بنگلہ دیش سے آئے ہوئے یا کوئی افغانی آ جائے اس طرح سے، ہم کو تو آج یہ بھی نہیں برداشت کے فٹ پاتھوں پر رہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ افغانی دیکھا آ گئے ہیں ہمارے ملک میں، دیکھا یہ بہاری آ گئے ہمارے ملک میں، آخر مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. لیکن نہیں، یہ قومیت نے ایسی گرفت مضبوط کی ہے ہمارے ذہنوں پر کہ مسلمانوں کی وحدانیت کو پارا پارا کر دیا ہے. اب جو جغرافیکل ٹیریٹریز ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں بھی بن گئی ہیں. پاکستان میں صرف کون رہے گا جو پاکستانی ہے. اپنا مسلمان بھائی اگر آ گیا مصیبت کا مارا تو اس کو برداشت کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. امیجن کیجئے ایسی چیز کو، جب تک انسان اپنے اوپر طاری نہ کرے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ کوئی افغانی آئے اور آپ اس کو آفر کریں کہ میرا یہ سامان ہے، یہ میرے پاس بینک بیلنس ہے، یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو اور آدھا میں لے لیتا ہوں. کر سکتے ہیں؟ تو یہی تو فرق ہے. اسی لیے اسلام نے ترقی کی تھی اس زمانے میں، اور اسی لیے اسلام جو ہے وہ آج یوں گرا پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. اس لیے کہ ہماری لائلٹیز نہیں رہی ہیں اسلام کے ساتھ. ہماری لائلٹیز اگر وطن کے ساتھ بھی آج ہو جائیں تو بڑی بات ہے، بلکہ مسلمان تو اتنے بے توفیق ہو گئے کہ اپنے وطن سے بھی لائلٹی اب ان کی کم ہی رہ گئی ہے. تو آپ یہ امیجن کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا سامان ہے،
آدھا اس میں سے آپ لے لیجئے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات کہی جو سوچ کر حیرت ہوتی ہے، کہنے لگے کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھ لیجئے۔ اس وقت پردے کے احکامات تو نہیں آئے تھے، نہ پردے کے احکامات تھے، نہ سورہ نور اور نہ سورہ احزاب، تو وہ وہی ایک معاشرہ تھا جو کہ چلا چلا آ رہا تھا۔ جو آپ کو پسند ہو مجھے بتا دیجئے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر آپ اس سے شادی کر لیں، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر بسا ہوا نہ ہو۔ عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، اللہ آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ قوت بازو، محنت، احسان کو انہوں نے احسان مانا، کہا کہ آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی تجارت شروع کی اور ہوتے ہوتے وہ مہاجرین میں سے بھی امیر ترین صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگ گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا، ان کے قافلوں کا اور ان کی دولت کا حال یہ تھا کہ جب ان کا قافلہ مدینے میں داخل ہوتا تو مدینے کی زمین ہلنے لگتی، اتنا ہیوج ان کا قافلہ ہوا کرتا تھا، مال سے لدا ہوا۔ مہاجرین نے کوئی توقع نہیں رکھی، کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی انصار سے کہ وہ خاص کوئی پریویلیجز ان کو دیں گے، یا یہ کہ مہاجرین کوئی بہتر طرز زندگی، کسی بہتر لائف سٹائل یا کوئی جاب اپرچونٹیز کی تلاش میں گھروں سے نکلے تھے، بلکہ وہ تو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر وہ اعلان کروا دیتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اور زمین پہ رہنے والے بھی لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو کہ ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ تو یہ ان کی اپنی نیت کا اجر اللہ نے ان کو دیا۔ پیسے کے لیے یا پوزیشن کے لیے یا نوکریوں کے لیے اگر وہ ہجرت کرتے تو یہ برکت ہمیں نظر نہ آتی۔ اور انصار نے بھی بڑھ چڑھ کر ایثار کیا، اور مہاجرین نے بھی بھرپور کوشش کی کہ وہ کہیں ان پر بوجھ نہ بننے پائیں، کسی قسم کا زیادہ پریشر نہ ڈالیں، مل جل کر ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ بات بالکل سمپل ہے کہ اگر دلوں میں گنجائش ہو تو زمین میں گنجائش نکل آتی ہے، اور اگر دل میں گنجائش نہ ہو تو ہزاروں مربع میل زمین بھی آپ کے پاس ہو، میدانوں کے میدان آپ کے خالی پڑے ہوں، آپ قبول نہیں کرنا چاہتے دوسرے کو، علاقہ نہیں پورا پڑتا۔ تو یہ ایک مثالی رشتہ ہم دیکھتے ہیں وجود میں آیا مہاجرین اور انصار کا۔ دوسرا جو آپ نے کام کیا، دوسری جو آپ نے اصلاح کی، وہ یہ کہ یہود کے جو 3 قبائل وہاں پہ آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان کے ساتھ آپ نے پیکٹ قائم کر لیا، معاہدہ کیا، اور اس کے ذریعے سے مدینے کے اندر ایک پیس قائم ہو گیا۔ اس کی شکلیں بہت ساری ہیں جو مدینے کے یہودیوں سے معاہدہ کیا گیا تھا، کسی بھی سیرت کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ۔ اب اس سے ہوا یہ کہ اندر داخلی امن جب قائم ہو گیا تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اندر اگر امن ہو تو اصل مضبوطی قوموں کی یہی ہوتی ہے۔ اگر اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوں یا آپس میں اختلاف اور انتشار ہو تو پھر باہر کا دشمن بہت آسانی کے ساتھ قابو پا سکتا ہے۔ اسی اتحاد کو مزید موقت کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک اور کام جو کیا گیا وہ ایک سینٹرل جگہ کی تعمیر۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔